ایک محترمہ ٹیکسی ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ کر سفر کر رہی ہے، حالانکہ پچھلی سیٹیں خالی ہیں۔ ایک شخص مسجد کے آگے سے گزر رہا ہے جبکہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ادا کیے بغیر آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ ایک آدمی کے پاس سے گزرتے ہیں اور اسے سلام کرتے ہیں مگر وہ جواب نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے پہلے والی محترمہ ٹیکسی چلانے والے کی اہلیہ ہو، اور وہ شخص جو مسجد کے آگے سے گزر گیا، ہو سکتا ہے اس نے دوسری مسجد میں نماز پڑھنی ہو، اور اس شخص نے جس نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے آپ کے سلام کی آواز سنی ہی نہ ہو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی بھائی کو اس حال میں دیکھوں کہ اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں تو میں یہی حسن ظن رکھوں گا کہ کسی نے اس کی داڑھی پر شراب اڈیلی ہے۔ ابن قیوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے خود اپنے اعمال کی نیتوں کو جاننا مشکل ہے اور دوسروں کی نیتوں کے بارے میں فیصلہ صادر کرتا پھرتا ہے۔ اکثر دفعہ آپ معاملے کے صرف ایک رخ کو دیکھتے ہیں، لہٰذا دوسرے کو آپ مثبت طرح سے لیں تاکہ لوگوں کے ساتھ زیادتی اور ان کی حق تلفی نہ ہو۔ دوسروں سے تعلق ہمیشہ نیک گمان رکھیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ زندگی میں دو چیزیں ضرور سیکھیں: اپنوں میں خوش رہنا، اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا۔ یقین مانیں بہت خوش رہیں گے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا ہے۔ جو عزت اور پیار تمہیں دوسروں سے ملتا ہے، در حقیقت تمہارے اخلاق کا تحفہ ہے۔ ان کی قدر کرو جو بنا مطلب کے تمہیں ساری خوشیاں دیتے ہیں۔ رشوت لینے والا خوش ہے کہ رقم مل گئی، رشوت دینے والا خوش ہے کہ کام ہو گیا، لیکن قرآن کہتا ہے دونوں جہنمی ہیں۔ دعا نصیب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے تو تب انسان کے صرف دعا ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ آپ کی رگ رگ سے چاہے ہر کوئی واقف ہو، فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ اپنی دکھتی رگ کسی کو نہ دیں ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ جب کسی بات کا جواب نہ ملے تو سمجھ جاؤ جواب دے گیا ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب، کہاں اور کیسے کس کس کو اپنی زبان سے کتنی تکلیف دی ہے تو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ میں نے کچھ لوگ رکھے ہیں اپنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کے لیے، تنخواہ کچھ بھی نہیں لیتے مگر کم وقت کام بڑا ایمانداری سے کرتے ہیں۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید اسی انسان کے نصیب سے ملا ہو۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کے لیے قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتا ہے۔ بس حرام ہے یا حلال ہے، یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ میرے جلتے مکان کو کیا معلوم، میرے گھر کے چراغ مجرم ہیں۔ کسی کی تلاش میں مت نکلو، لوگ کھوتے نہیں بدل جاتے ہیں۔ چھوٹے تھے تو سب نام سے بلاتے تھے، بڑے ہو گئے تو سب کام سے بلاتے ہیں۔ سیٹھ کے پاس سونے کی چین تھی، مزدور کے پاس چین کی نیند۔ اعتماد خود پر رکھو تو طاقت بن جاتی ہے،
اور دوسروں پر رکھو تو کمزوری بن جاتی ہے۔ مطلبی دنیا میں سنبھل کر چلنا، یہاں تو لوگ ہاتھوں سے دفنا کر بھول جاتے ہیں قبر کون سی تھی۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ اچھائی اور برائی ایک جنگ حقیقت میں ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کی گئی جنگیں خیالات کی دنیا میں ہوتی ہیں۔ حقیقی جنگ جیتنے کے لیے پہلے خیالات میں اچھائی کا جیتنا ضروری ہے۔ زندگی میں ایسے لوگ شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ بس نرم طبیعت اور نرم گفتار بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ بعض اوقات منظر غلط نہیں ہوتا، عین ممکن ہے کہ ہمارا اندازہ نظر ہی غلط ہو۔ اندازہ نظر بدلیں، منظر بدل جائے گا۔ ایک محفل میں کسی نے کہا ایک عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ وہیں ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے صحیح کہا، ہاں عورت جوتی کی مانند ہے۔ اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہے مگر عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے، اس شخص کے لیے جو خود بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ جب کوئی تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے تو فوراً مت کھولنا۔ بعض لوگوں کی عادت بچوں جیسی ہوتی ہے، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا خوشیاں سب کے پاس ہیں لیکن ایک دوسرے کا درد بن جاتی ہیں۔ جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور ہلچل ہوتی ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ کسی کی تلاش میں مت نکلو، لوگ کھوتے نہیں بدل جاتے ہیں۔